قرآن و سنت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ خوف خدا ہے، بے شک، اور یہی تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ اگر کسی بھی عمل میں خوف خدا کا عنصر نہ پایا جائے تو یقیناً وہ عمل قابل قبول نہیں، اور ہر عمل کے پیچھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے، چاہے وہ نیکی کرنا ہے یا گناہوں سے رکنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کل کائنات کے سردار ہیں اور گناہ کا آپ کی ذات سے تصور تک نہیں کیا جا سکتا، معصوم عن الخطا ہے، بلکہ کل کائنات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے عصمت و طہارت عطا فرمائی ہے سب کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت رکھنے والے، اور اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کیفیت گریہ وزاری کی رہتی ہے۔ یہ اس طرح کی کیفیت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پہ بیان فرمائی، اس کی تعلیم دی، ترغیب دی، اور صحابہ اکرام کو بار بار اس چیز پر ابھارا جاتا، تصور دلایا جاتا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور صحابہ اکرام کے ذریعے پوری کائنات کی تربیت فرمائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں تشریف لائے تو کسی بات پر صحابہ اکرام کی ایک کیفیت یہ تھی کہ وہ مسکراہٹ اور ہنسنے کا ایک معاملہ تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کی ہیں، یعنی کل کائنات کے حجابات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نگاہوں سے اٹھا دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ جنت و دوزخ کے معاملات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اعمال کا انجام کیا ہے اور کس کس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، وہ حضور اپنے حجرے سے یا اپنی مجلس سے بیٹھ کر وہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، پھر فرمایا کہ اگر خدا کی عزت کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم جاننے لگ جاؤ تو فرمایا کہ تمہارا ہنسنا وہ کم ہو جائے اور تمہارے رونے کی شدت ہو جائے۔ یعنی اگر تمہیں مادیت سے متعلق، دنیاوی معاملات سے متعلق، دنیاوی عیش و عشرت اور آرام و سکون سے متعلق تمہیں خبر ہو جائے تو فرمایا کہ تمہاری یہ ہنسی وہ کم ہو جائے۔ یعنی یہ ان صحابہ اکرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے جن کا جنتی ہونا، جن کی بشارت دی جاتی ہے، ان صحابہ اکرام سے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ ہنسنا اس کی کثرت نہ ہو، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا خوف تم پر طاری ہو۔ اور عقل مند کی نشانی اور حکمت کی جو اصل ہے وہ اللہ رب العالمین کا خوف قرار دیا گیا۔ یعنی حکیم اس شخص کو کہا جاتا ہے نا کہ جو اپنے نفع نقصان سے متعلق خبر رکھنے والا ہو، اس پر گہری نظر رکھنے والا ہو۔ تو انسان کا اصل نقصان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ دور ہو جائے، اس سے عاری ہو جائے، اور اپنا جو اصل نقصان ہے یعنی آخرت کا جو اس کا گھر ہے، آخرت کی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جو انعام و اکرام کا سلسلہ ہے، اس سے اگر انسان محروم ہو جائے تو سب سے بڑی ہلاکت و نقصان اس کا یہ ہے۔ تو فرمایا کہ حکمت کی اصل وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف، اور عقل مند کی نشانی بھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش نصیب افراد کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو گناہ پر قادر ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے گناہ پر قدرت عطا فرمائی ہے، وہ اگر چاہے تو گناہ معاشرے میں گناہ کے آثار، اسباب اور سارے راستے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ گناہ سے اس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کا خوف وہ آڑے آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے، تو اس کے لیے ایک جنت نہیں، فرمایا کہ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو ڈرتا ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو فرمایا کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری حیات طیبہ، پوری تعلیم کا جو ایک اکثر حصہ ہے وہ خوف خدا پر ہے، اور اس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی کہ اگر انسان پر اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے اگر ٹپکتا ہے مکھی کے پر برابر، شعب الایمان میں اس کو روایت کیا گیا کہ اگر وہ مکھی کے پر برابر بھی خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ جو بدن خوف خدا کی وجہ سے فرمایا کہ کانپے، تو اللہ تعالیٰ اس بدن پر اللہ رب العالمین جو جہنم کی آگ ہے اس کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو خوف خدا، خشیت الہی وہ نیکیوں کی اصل ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے، گناہوں سے انسان کو دور کرنے والی ہے۔